ایک تو واقعی قطر جو ہے نا وہ بڑے عرصے کے ساتھ ایک نیوٹرل پلیس کا مقام حاصل کر چکا تھا، اور جتنے بین الاقوامی معاملات ہوتے تھے ہم دیکھتے تھے کہ اکثر وہاں جو ہے نا وہ فیسیلیٹیٹر کے طور پر کام کرتا ہے، میڈیٹر بھی کہہ سکتے ہیں آپ، کہ افغان طالبان کو بھی انہوں نے آفس دیے رکھا، وہاں ان کے مذاکرات ہوئے، پھر ایران کو بھی پیشکش کی گئی، اسی طریقے سے جو ہے وہ ابھی فلسطین کے لوگوں کے لیے حماس کے لوگوں کو بھی وہاں فیسیلیٹیٹ کیا گیا، اور وہ ٹرمپ کے جو ایک پیشکش تھی کہ اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کی جائے، وہاں مشاورت کے لیے وہ اکٹھے تھے، اور اسی دوران جو ہے وہ حملہ ہو گیا۔ اور آپ درست کہتے ہیں، بے شک امریکہ اس سے انکار کرے، لیکن تاثر پوری دنیا میں یہی گیا کہ یہ امریکہ کی اشیر بات کے بغیر حملہ ہو نہیں سکتا۔ اچھا، اب امریکہ اس پر جو ہے وہ یقین دہانیاں کروا رہا ہے جی کہ اب آئندہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن اصل میں جو ذک پہنچ چکی ہے وہ اس کا مداوع ناممکن ہے، کیونکہ وہ بریچ ہوئی ہے ان کی خود مختاری قطر کی۔ اس سے قبل جو ہے وہ جب ایران اسرائیل جنگ ہو رہی تھی، اس وقت بھی وہاں ایران نے ایک سمبولیکلی حملہ کیا تھا، کیونکہ وہاں امریکہ کا ایک بہت بڑا، اور امریکی اڈے پہ کیا تھا۔ ہاں، امریکی اڈے پہ کیا تھا، ایک بہت بڑا وہاں اڈا، ان کا 10,000 سے زیادہ فوجی وہاں مقیم ہیں۔ تو لیکن اس بارے میں بھی پہلے انہیں آگاہ کر دیا گیا تھا کہ ہمیں آپ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، قطر سے ہم جو ہے امریکہ کے اڈے کو جو ہے وہ نشانہ بنائیں گے، تاکہ عرب لوگوں کو کوئی نقصان نہ ہو سکے اور نہ ان میں کوئی اس طرح کی تشویش میں وہ مبتلا ہوں۔ اب چونکہ یہ آنن فانن ایک واقعہ ہوا، اس پر جو ہے پورا عرب جو ہے وہ تلملا اٹھا ہے، اور یقینی طور پر ان کو تشویش ہونی بھی چاہیے، کیونکہ اس طریقے سے جس طریقے سے اسرائیل جو ہے وہ اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے، انہوں نے ایران میں بھی حماس کے خلاف کارروائی کی، یمن میں بھی کی، عراق میں بھی کی، اس کے بعد شام اور لبنان میں بھی کی، تو اب انہوں نے قطر میں بھی کی ہے، تو یقینی طور پر پورا عرب جو ہے وہ اس وقت تشویش میں مبتلا ہے۔ تو وہاں میرا خیال ہے کہ اسلامی ممالک کا ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا بہت ضروری تھا، از حد ضروری تھا۔ اسی لیے پرائم منسٹر صاحب بھی وہاں گئے، اور سعودی عرب کے فرما روا بھی وہاں پہنچے، اور دوسرے اسلامی ملکوں کے لوگ بھی وہاں پہنچے ہیں۔ تو اس سے زیادہ آگے بڑھ کر میرا خیال ہے کہ کوئی جوائنٹلی ہمیں جو ہے کوئی ایسا تنظیم یا OIC تو ہے ہی، لیکن کوئی افیکٹو رول ادا کرنا چاہیے اسلامی ممالک کو، اور یہ جو ایک گریٹر اسرائیل اور اسلام کے خلاف اسرائیل کو جو کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے، اس کو کہیں نہ کہیں ڈھکا لگنا چاہیے۔ اچھا، اپنا عبداللہ ملک صاحب، مجھے بتائیے کہ میں نے کچھ لوگوں کو اعتراض کرتے ہوئے بھی، تنقید کرتے ہوئے بھی دیکھا، وہ جرنلسٹ بھی ان میں موجود ہیں، پولیٹیکل لوگ بھی موجود ہیں، کہ پاکستان میں جو ہے تباہی مچی ہوئی ہے اور وزیر اعظم جو ہے وہ قطر چلے گئے۔ تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ انٹرنیشنلی ہماری جو اہمیت بن چکی ہے 10 مئی والے واقعے کے بعد؟ ایک تو 9 مئی کا واقعہ تھا نا جو PTI نے کیا تھا، 10 مئی جو ہم نے دھول چٹائی انڈیا کو، اس کے بعد جو ہماری اہمیت بن چکی ہے، کیا ہمیں کچھ ممالک جو کہ طاقتور ممالک ہیں، لیڈ کر رہے ہیں دنیا کو، کیا ان کی طرف سے ڈائریکشنز آتی ہیں، ان کو مانتے ہوئے ہم اس طرح کے دورے کرتے ہیں مصالحت کروانے کے لیے، یا آگے ایک روڈ میپ طے کرنے کے لیے؟ دیکھیں، اس میں تو کوئی وہ بات اتنی نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پرائم منسٹر چلے گئے، اور کو تو جب فلڈ شروع ہوئے تھے تو ان کی بھتیجی 10 دن کے دورے پہ جو جاپان گئی تھی، ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارے پرائم منسٹر چائنا بھی گئے، پرائم منسٹر چائنا گئے ہوئے تھے۔ ابھی پرائم منسٹر نے پنجاب میں کہیں وزٹ بھی نہیں کیا، سوائے وہ ناروال کے وہ جہاں پہ وہ ہمارے سکھوں کا وہ جو گردوارہ ہے ان کو انٹرنیشنلی ایک فیم دینے کے لیے۔ دیکھیے، بنیادی طور بات ہے، وہ کہتے ہیں جمع جانجنل۔ دیکھیں، ہمارے ملک کی جو فارن پالیسی کی جو سچی بات ہے وہ یہ ہے کہ جمع جانجنل، ہمارے یہاں کوئی اتنی ہماری اہمیت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہماری صرف اتنی اہمیت ہے کہ ابھی ہم گئے تھے چائنا میں، تو چائنا نے ہمارے جو حکمران تھے ان کو کوئی خاطر کھاتے میں نہیں ڈالا، اس لیے کہ ہماری پالیسی سوئنگ کرتی رہتی ہے۔ بنیادی طور پر ہم شروع ہی سے، جب لیاقت علی خان نے ایک دورہ کینسل کیا تھا، اس سے لے کے اب تک ہم امریکہ کے کہتے الائے ہیں، لیکن امریکہ نے کبھی بھی ہمیں اپنا الائے دل سے نہیں سمجھا۔
دیکھیے اس وقت جو ہم گئے ہیں ہم اس لیے گئے ہیں کہ ایک بڑے ملک کا دل سے دل سے نہیں سمجھا، مجھے کہنے یہ ذرا اس میں ڈیفرینشیٹ کریں، میں بتاتا ہوں نا. دیکھیے کیونکہ الائے تو ہیں ہم اس دیکھیں کبھی بھی امریکیوں نے ہمارے ڈیولپمنٹ کے لیے ہمارے پبلک یا ہمارے ملک کے مفادات کے لیے نہیں رکھا. وہ ہر ملک کی اپنی پالیسی ہوتی ہے، ہم ویسے ہی کہتے ہیں. اب دیکھیں نا جو ملک ہمارے ساتھ کھڑا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ جی ہمالیہ سے زیادہ اونچائی، سمندر سے نیچے ڈیپتھ میں اور ہنی سے سویٹ ہے، تو لیکن ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ جو چائنیز لیڈرشپ ہے یقین جانیے ہم سے ناراض ہیں ہمارے سی پیک کے حوالے سے، اور اس لیے پریزیڈنٹ آف پاکستان 10 دن کے دورے پہ جا رہے ہیں. تو ایویں تو نہیں جا رہے وہ کوئی وہاں چائنیز فوڈ کھانے جا رہے ہیں، اس کا مطلب وہ اپنی پالیسیوں کو یقین دلانے کے لیے جا رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور وہ جو ہمارے معاہدے ہیں ہمیں ابھی آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ہم پہ یہ بھی حق اظہار کیا کہ جو ہماری ٹیکنالوجی آپ نے ٹرکی کو بیچنے کی ایفرٹ کی ہیں تو یہ ناراض ہوا چائنا. یہ آپ کو نظر آنا چاہیے اور چیزیں ہمیں اپنی ڈیبیٹ کے ساتھ بنانی چاہیے. دیکھیں نا دوحہ میں ہم اس لیے گئے ہیں کہ دوحہ والے بڑے فرینڈ ہیں امریکہ کے. اگر ہم ایران گئے ہوتے سارے اسلامی ممالک اور ایران کے ساتھ ہم نے یکجہتی کی ہوتی تو پھر میں مانتا کہ واقعی یہ ٹوسٹ آیا اور ٹوسٹ آیا ہے. اب ہم اس لیے گئے ہیں کہ اگلا ٹارگٹ ہم ہیں. اور یہ جو ایک دنیا میں یہ چیز چل پڑی ہے روایت کہ میری ساورنٹی کے خلاف دنیا کے کسی کونے میں کوئی شخص بیٹھا ہوا شمسی صاحب، عبداللہ ملک اور میاں صاحب کو گفتگو کر رہے ہیں تو یہ ہمارا حق ہے کہ ہم ان کو ٹارگٹ کریں. اس جو انٹرنیشنل جو ٹریٹیز ہیں ان کی جو بنیادی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، ویانا کنونشن کی، جو باقی کنونشن ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو ڈیبیٹ کرنا چاہیے.